بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بڑا ایک فیصلہ ہوا ہے، بڑا سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات جاری ہوئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ عمران خان کو فی الفور عدالت میں پیش کیا جائے، اور وہاں پر جو ریمارکس ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت نے فیصلہ کر لیا، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوگا، نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لیے دفن ہونے جا رہا ہے۔ اور جو عدالت کے بڑے سخت ریمارکس ہیں، معاملہ ہے کہ کیا احاطہ عدالت سے کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کا کہنا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مقدمے میں عدالت میں ہے تو آپ کسی اور ایف آئی آر میں، کسی اور مقدمے میں آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اور بڑا اہم سوال ہے کہ یہ جو وارنٹ ہیں کیا یہ قانونی ہے، اور اگر یہ قانونی نہیں ہے تو پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی تعمیل کس طرح سے کی گئی۔ دونوں چیزیں ہم دیکھیں گے، فیصلہ ایسے کریں گے کہ جس کا اطلاق ہر شہری پر ہو۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو 3 ممبر بینچ ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر، اور اس پر بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھائے اطہر من اللہ صاحب نے، یہ میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اگر لاہور میں تھے تو وارنٹ پر گرفتاری کے لیے وفاقی حکومت کو کیوں لکھا گیا، نیب نے پنجاب حکومت کو کیوں نہیں لکھا۔ اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ماضی میں بھی نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں استعمال ہوتی رہی، اور چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ امید نہیں تھی اس حکومت سے کہ یہ سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرے گی، کیونکہ سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنا ایک نیب کا وتیرہ ایک ایسا لگتا ہے کہ وہ بن گیا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اس وقت اس موقع پر یہ کہا کہ نیب نے پاکستان کا بہت نقصان کر دیا ہے، اور نیب کا یہ رویہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ماضی میں نیب کی پارکنگ لاٹ سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس پر 9 افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہم نے شروع کی تھی، لیکن انہوں نے معافی مانگی اور نیب نے یقین دلایا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن لگتا ایسا ہے کہ نیب نے کچھ نہیں سیکھا۔ اطہر من اللہ صاحب بہت ہی کھل کر آئے ہیں، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، اٹارنی جنرل صاحب نے بیچ میں یہ کہا کہ میں تو 12 بجے آج مجھے یہ کیس اسائن ہوا ہے اور مجھے صرف 2 گھنٹے ملے ہیں، تو مجھے تیاری کے لیے کچھ ٹائم دے دیں۔ عدالت نے کہا کہ آج ہی فیصلہ ہوگا، آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر یعنی فی الفور آپ عمران خان کو کمرہ عدالت میں پیش کریں۔ اور پھر سوال بڑے اہم تھے کہ کیا رجسٹرار کے سے اجازت لی گئی، اور یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کمرہ شیشہ آپ نے توڑے، دروازے توڑے، تو پروسیکیوٹر جنرل جو اصغر حیدر ہیں انہوں نے کہا ہاں جی وہ یہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے رجسٹرار کی اجازت لی، تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جی رجسٹرار کی اجازت لینے کی قانون میں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن ایگزیکیوشن کے لیے آپ نے وفاقی حکومت کو کہہ دیا، تو یہ کیسا، یعنی ایک اس میں سوال یہ تھا اس میں پنہا کہ یہ کیسا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ اچھا، پھر یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ گرفتار کس نے کیا، تو انہوں نے بتایا، نیب پروسیکیوٹر نے، جی ہائی کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جی آئی جی نے گرفتار کیا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ نیب نے گرفتار کیا، رینجرز نے گرفتار کیا۔ تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی رینجرز تو وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ پھر یہ پوچھا گیا سوال کہ یہ بتائیے کہ تعمیل کس نے، کیا نیب نے تعمیل کروائی وارنٹ کی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وفاقی حکومت کو لکھ دیا تھا، اصغر حیدر صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں، اور وفاقی حکومت نے تعمیل کرائی۔ پھر ایک بڑا سوال جو ہم پچھلے 2-4 ویلاگز میں کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو نوٹس تھے وہ سرو کیے گئے۔ سب سے جو امپورٹنٹ نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ابھی انکوائری کے لیول پہ تھا، تو انکوائری کے لیول پہ جو ایس او پیز طے ہیں اس میں گرفتاری نہیں ہو سکتی، اور پھر پولیس کی بجائے رینجر سے عمل درآمد کرایا گیا۔ 1 مئی کو اگر وارنٹ جاری ہوا ہے تو یہ 8 مئی کو کیوں وفاقی حکومت کو لیٹر لکھا گیا؟ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ یعنی وہ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ نے سوچا کہ وہ ادھر آ رہے ہیں عدالت میں اور جا کے عدالت میں ان کو ہم گرفتار کر لیں۔ آج انہوں نے کہا اطہر من اللہ صاحب نے کہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ احاطے کے انچارج ہیں،
SOP کے تحت احاطے سے گرفتاری نہیں ہو سکتی. اور پھر ایک بڑا سوال کہ کیا اسلام آباد پولیس نیب کے ان وارنٹس پر عمل درآمد کرانے کے لیے لاہور گئی؟ تو انہوں نے کہا جی کہ عدالت کا سوال تھا کہ یہ عمران خان تو لاہور میں رہتے تھے، تو یہ وفاقی حکومت سے کہاں اسلام آباد میں آپ نے ان کو کہا کہ جی آپ تعمیل کرائیں؟ پنجاب حکومت کو کیوں نہیں کہا؟ بہرحال سخت ریمارکس. اور عطر منولہ صاحب، جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب، اور پھر اس کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر کے جو سوال تھے وہ تھوڑے ذرا نرم تھے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ایک وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ ملزم، اور اکثر لوگ اس کی جو ہے وہ ضمانت کرا لیتے ہیں، اور اس لیے شاید انہوں نے اس بات کو مخفی رکھا ہوگا. تو یہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جی وہ جس کمرے میں تھے، یعنی بایو میٹرک روم میں، تو انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی. تو عطر منولہ صاحب نے کہا کہ پھر آپ کنڈی کھٹکاتے ہیں یا آپ شیشے توڑتے ہیں؟ اور اگر آپ نے شیشہ توڑنا ہے تو کیا جو وہاں کا انچارج ہے اس سے آپ نے اجازت لی؟ کتنے لوگ تھے گرفتاری کے وقت؟ پوچھا چیف جسٹس صاحب نے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 100 سے 90 کے لگ بھگ تھے. بیرسٹر علی گوہر نے جو وہاں پر عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے جو بات بتائی، تو ایک انتہائی ایک سنگین صورتحال ہمیں وہاں پر عدالت کے اندر بڑا ججز نے کہا کہ کیا عزت رہ گئی، کیا وقار رہ گیا عدالت کا کہ اس میں 90 یا 100 رینجرز آئیں اور بندے کو پکڑ کے لے جائیں؟ یہ عدالت کی یہ عزت ہے، یہ عدالت کا وقار ہے؟ تو بہت ہی سخت انہوں نے کہا کہ ہم آرڈر جاری کریں گے، آج ہی آرڈر جاری کریں گے. عمران خان صاحب کو بلا لیا ہے اور اس میں عمران خان صاحب سے ساری وہ بات سنیں گے، کیونکہ عمران خان بتا چکے ہیں کہ انہیں کس طرح گندے کمرے میں رکھا گیا، اور فوٹیجز میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح ان کو مارتے ہوئے لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہیں 24 گھنٹے میں وہ واش روم تک نہیں گئے، اور کل 3 بجے سے دوپہر تک ان کو کھانا نہیں دیا گیا. تو بہت زیادہ ایک ایسی ایک کہانی چل رہی ہے باہر. اس پر آج اب 1 گھنٹے کے اندر اندر، یعنی ابھی عمران خان صاحب کو بلا لی، تو انصاف جو ہے وہ مل گیا ہے. ایک طرح سے کہانی جو ہے، اپیل جو ہے وہ پہنچی ہے چیف جسٹس کے پاس، اور عدالت کھلی ہے. اور عطر منولہ صاحب اور عمر عطاب بندیال صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، یہ 3 ججز، اور ایسا لگ رہا ہے پریما فیشی سوالات سے کہ یہ وارنٹ بھی غیر قانونی تھا، گرفتاری کا طریقہ بھی غیر قانونی تھا. ماضی میں SOPs میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ احاطہ عدالت سے آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. ٹریپ کیا اس میں عمران خان صاحب کو ان لوگوں نے، وفاقی حکومت نے مل کر یہ ساری سازش کی، اور رینجرز کو اس میں استعمال کیا گیا انتہائی. اب میرا سوال ہے کہ کل میں پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ جو پریس ریلیز آیا وہ جلد بازی میں آیا. یہ گرفتاری غیر قانونی تھی. اس گرفتاری کو کل قانونی قرار دینا یہ غلط تھا، یہ بڑا پری میچور تھا، کیونکہ ہمارے ادارے ہماری عزت ہیں. اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پری میچور ہو یا جس میں تھوڑا کچا پن نظر آ رہا ہو نہیں کرنی چاہیے. میں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت. اور آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے. جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.